کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پڑ جائے گا۔ پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے اور اس نے یہ اپنا چیلنج 3 ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا کر کہتے ہیں جس البرٹ نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ پاگل ہے اور جاہل ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میں نے جو لکھی یہ ایک ساتھ جمع ہو۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اس بیان میں آپ تمام حضرات مفکر دین و ملت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو آئیے علامہ سلمان اظہری صاحب کا یہ بہت ہی معتبر بیان سماعت فرمائیں۔ کہ تبحر علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 55 علوم پر بات کرنی پڑے گی۔ مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا؟ ہمارے علم کی بساط ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنے کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں تو ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا مطالعہ ہو، لیکن ہمارا سرسری مطالعہ ہے جیسے ہوتا ہے اوپر اوپر کے دانے کھائے ہوئے ہیں، بس اتنا ہی دیکھیں اعلیٰ حضرت کو گہرائی تک جا کر کون پڑھا ہے۔ ہاں ایک بات میں دل سے کہوں گا کہ سنے ہوئی محبت کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے چاہنے والوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ پڑھ کر کے جو محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں، اور سنی سنائی ہوئی باتوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، فتاوی رضویہ شریف میں 250 رسائل جمع ہوئے، ان کے علوم کا کنارہ کہاں تک تھا اللہ ہی بہتر جانے۔ علم حدیث میں قلم اٹھایا تو کئی کتابیں لکھی، اصول حدیث میں قلم اٹھایا اس پہ کتابیں لکھی، فقہ ایک علم کا نام ہے، اس میں تو پوری کتابیں موجود ہیں، اصول فقہ پر کتابیں ہیں آپ کی، اور ان کے علاوہ تفسیر میں، اصول تفسیر میں، بلاغت میں، معانی میں، عرض میں، اور اس کے علاوہ جو میتھس کے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں کئی کتابیں آپ کی ہیں، علم رمل میں، علم جفر میں ہے، زیجات میں ہے، ارثماتیقی میں ہے۔ یہ تمام وہ علوم ہیں جن کو آج شاید و باید کوئی جانتا ہو۔ علم حیت ہے، علم توقیت ہے، علم مقابلہ ہے، علم مناظرہ ہے، علم رد ہے، ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں، ان کے رسالے موجود ہیں۔ یہ ایک بات ہوتی ہے کہہ دینا کہ ان کو اتنے علوم آتے تھے، اور ایک بات ہے ان کی اس علم پر کتابیں پیش کرنا۔ ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے۔ جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے، اس علم کی ضرور ان کی کتاب بھی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ کئی علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا، ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست، اپنے زمانے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی آپ نے دعوت مقابلہ دیا ہے۔ پروفیسر البرٹ نام سے اس نے 1919 میں یا 1920 کے قریب ایک پیپر میں لکھنؤ سے یہ بات شائع کر دی کہ سپٹمبر، ابھی یہ بھی سپٹمبر کا ہی مہینہ ہے، 17 سپٹمبر اگر کچھ تاریخ اس نے 2 مہینے پہلے اعلان کیا کہ سورج کے مقابل میں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یہ جو کواکب ہیں یعنی ان کو سٹارز آف گیلیکسی جو کہا جاتا ہے، یہ مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پڑ جائے گا۔ پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے اور اس نے یہ اپنا چیلنج 3 ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا کہ یہ پورے جو سٹارز آف گیلیکسی ہیں یہ اپوزٹ آ رہے ہیں سورج کے، اور سورج میں یہ داغ پیدا کریں گے اور اس کی وجہ سے پورے موسم خراب ہو جائیں گے
اور ان تمام حالات کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. اس وقت زہریلی ہوائیں بھی آ سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ مر جائیں. لوگوں میں افراتفری, حالات ایسی ہیں جو بول دیا سب اندھا دھند مان لیتے ہیں. ایسا ہی کوئی البرٹ اس زمانے میں کورونا بھی بولا ہوگا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب آپ کے پاس لوگ آ کر کے کہنے لگے کہ حضور ایسی ایسی بات ہے, وہ سائنسدان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نجوم, یہ ستارے سورج کے اپوزٹ میں آ رہے ہیں, مقابل میں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے سورج کی روشنی وہ کھینچ لیں گے اور سورج میں داغ ہو جائے گا, زہریلی ہوائیں آئیں گی, فلاں 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 باتیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان علوم میں دسترس رکھتے تھے, مہارت رکھتے تھے. پوری کتاب لکھ ڈالی, پوری کتاب لکھی. میں آج ہی وہ کتاب پڑھ رہا تھا, میرا سر چکرانے لگا, میں نے کتاب بند کر دی, اس لیے کہ یہ علم نجوم کی بات ہے. اعلیٰ حضرت اس میں شکلیں بنا بنا کر کے لکھ رہے ہیں. عطارد اتنے سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے, اتنے دقیقے کا ہوتا ہے, اتنے منٹ کا ہوتا ہے. زحل کی یہ شکل ہوتی ہے, فلاں جگہ ہوتا ہے, اتنے زمانے میں یہاں سے یہاں آتا ہے. یورینس نیپچون یہ اس کی میعاد مدت اتنی ہوتی ہے, فلاں وقت یہاں ہوتا ہے, سپٹمبر میں یہ کہاں رہتا ہے. ان تمام حالات کو لکھ کر کہتے ہیں جس البرٹ نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے, وہ پاگل ہے اور جاہل ہے. اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میں نے جو لکھی یہ ایک ساتھ جمع ہوں گی ہی نہیں. اور احمد رضا کا یہ دعویٰ ہے کہ 17 سپٹمبر کیا, 18 سپٹمبر کیا, اس طرح کے حالات انشاءاللہ کبھی نہ آئیں گے. اور دنیا نے دیکھا, سپٹمبر آئے گئے, نہ سورج کالا ہوا, نہ زہریلی ہوائیں آئی. سائنسدان دعوے کرتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے علم دین صرف یہ نہ سمجھو کہ قرآن و حدیث صرف مدرسہ مسجد کا نام ہے. قرآن و حدیث علوم کا سمندر ہے جو حقیقت میں اس کا وارث ہوتا ہے. اللہ دنیاوی علوم کا بھی اسے بادشاہ بناتا ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات میں ہم نے وہ دیکھا ہے, سائنسدانوں کے بھی منہ بند. بہت ہی عمدہ اور لاجواب بیان سماعت فرمایا. کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیے گا, اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی آگے کا بیان آپ تو حضرات اگلے ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.